بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، ٹمبکٹو کسی کو ملا؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ کو ملا بھی؟ نہیں؟ اچھا، جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ بتائے ٹمبکٹو کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ افریقہ میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ اب اتنا بڑا افریقہ ہے، اس میں گاؤں کہاں سے تلاش کریں گے؟ جی آپ بتائیے۔ افریقہ میں ایک جگہ مالی، اس میں ٹمبکٹو ایک شہر ہے اور ٹمبکٹو ایک پودا بھی ہے۔ سنا آپ نے؟ ہمیں پتہ چلا کہ افریقہ میں ایک جگہ ہے مالی۔ مالی بیٹے ایک ملک ہے، ٹھیک ہے؟ مالی کسے کہتے ہیں؟ کہاں ملک کو کہتے ہیں؟ مالی تو وہ جو پودوں کا کام کرتا ہے۔ مالی کیا ہوتا ہے؟ جی مالی کون ہوتا ہے؟ اور مالی کیا ہوتا ہے؟ کون اور کیا؟ کون عام طور پہ جانداروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون آیا، کون گیا، اور کیا کئی مرتبہ بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا کتاب ہے؟ کتاب بے جان ہو گئی نا، حالانکہ حقیقت میں جاندار کتاب ہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو مالی کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کہیں کہ ملک کو کہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ پودوں کا کام کرنے والے کو۔ اچھا، اور جو کھانا پکاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ باورچی۔ اور جو جوتے بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موچی۔ اور جو کپڑے دھوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو سبزی بیچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبزی فروش بھی، لیکن ایک اور لفظ بھی ہے۔ جب آپ قدیم اردو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کنجڑ، کنجڑ، ٹھیک ہے؟ تو اچھا انہوں نے بتایا کہ مالی ایک ملک ہے، اور اس میں آپ نے ملک نہیں کہا، مالی ایک ملک ہے۔ ہمیشہ بیٹے سوچ سمجھ کے ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے بولتے، یہ عادت ڈالیے، آہستہ 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 کوشش کیجئے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کی ساری گفتگو میں کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہوگا۔ وہ گفتگو اتنی مربوط ہوتی ہے، اتنی اچھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس کو من و عن لکھ کے چھاپ دیا جائے تو ایک کتاب بن جاتی ہے، ایک پمفلٹ بن جاتا ہے، ایک کتابچہ بن جاتا ہے۔ کتابچہ کیسے لکھتے ہیں؟ بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ صحیح واقعہ، ہم آپ کو لطیفہ نہیں سنا رہے۔ ہم جب آپ کی عمر کے تھے نا، چھوٹے، تو ایک بچہ ہمارے کلاس میں ہی تھا، تو جب کتابچہ کا لفظ آیا تو ہم لوگوں نے پہلے کہاں سنا تھا، کسی ایک آدھ نے پڑھا سنا ہوگا، تو اس نے پڑھا کتابچہ کیسے لکھتے ہیں؟ بتائیے۔ جی ہاں چھ۔ تو کتابچہ کو پڑھ نہ سکا، وہ اٹک گیا، اور پھر پڑھا تو کہا کتا بچہ۔ ایسے ہوتا ہے، بہت سے الفاظ پڑھنے میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ غتر بود، یہ ایک لمبا قصہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، یہ پھر کبھی سے۔ اچھا، تو مالی ایک ملک ہے جس میں، بولیں، ٹمبکٹو شہر۔ ٹمبکٹو مالی ملک کا بر اعظم افریقہ میں ایک شہر ہے۔ بر اعظم افریقہ میں ایک ملک ہے مالی، اور اس کا شہر ہے ٹمبکٹو۔ اوپر سے شروع ہوئے آپ بر اعظم، پھر آپ آئے ملک پہ، پھر آپ اس کے ایک چھوٹے سے شہر پہ آ گئے، ٹمبکٹو۔ اور ٹمبکٹو میں کیا ہوتا ہے؟
ٹمبکٹو سے ہماری دلچسپی اس لیے ہے کہ ٹمبکٹو میں کتابیں ہیں، ایک بڑی فہرست ہے کتابوں کی. تو ان کتابوں میں کچھ ایسی ہیں جو ہمیں بھی چاہیے. تو بہت ساری کتابیں چاہیے. ہوتا یہ ہے بیٹے کہ کہیں بھی آدمی کی اپنی لگن کی جو چیز ملتی ہے نا، ہمیشہ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہی ہے. مثلاً آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کوئی کہے کہ کھانا اس نالے کو عبور کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے تو آپ وہاں بھی پہنچ جائیں گے. پھر بہت سے آہستہ آہستہ کر کے بھوکے آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے. ایک آپ کو بھوک لگی، ایک مجھے لگی، ایک تیسرے آدمی کو لگی، تو ہم تینوں مل جائیں گے کہ یار بہت بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں. جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا وہ کہے گا میں کیوں کھانا کھاؤں، میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے. اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ غرض جمع کر دیتی ہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ غرض پوری ہو جائے تو لوگ منتشر ہو جاتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اچھا آدمی، اچھی پرسنالٹی اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو بیٹے ہمیشہ ان بچوں کے ساتھ رہیے جن بچوں میں اور آپ میں کوئی اچھی چیز کامن ہے، مشترک ہے. مثلاً آپ بھی حفظ کرنا چاہتے ہیں، ایک اور بچہ بھی حفظ کرنا چاہتا ہے، آپ کا دوست ہے. اب ایک بچہ پتنگ اڑانا چاہتا ہے، ایک بچہ اس کو بہت دلچسپی ہے کنچے کھیلنے میں. کنچے جانتے ہیں؟ اوفو، نام لینا بھی ہمارے ہاں گناہ تھا. کنچے کھیلنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو حفظ کو، کیا کرنا ہے قرآن یاد کر کے کلاس میں پڑھ کے آؤ کنچے کھیلتے ہیں. تو آپ کا مقصد اور ہے، اس کا مقصد اور ہے. صحیح ہے نا؟ تو جہاں مقصد ایک نہ ہو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں بات نہیں کرنی چاہیے، اس جگہ سے دور رہنا چاہیے. مثلاً آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ پانی پینا چاہتے ہیں، ایک آپ کا دوست ملتا ہے اور کہتا ہے آؤ کھانا کھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں پہلے مجھے پانی پینے دو پھر چلتے ہیں. پیاس کھانے کی بنسبت بھوک کی بنسبت شدید ہوتی. اس لیے ہمیشہ پیاس جب کوئی پانی مانگے نا تو فوراً اسے پانی دینا چاہیے. اور کوئی کھانا مانگے تو اس کو 10 منٹ 5 منٹ ٹھہرایا بھی جا سکتا ہے کہ 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد، مگر کوئی پانی مانگے تو فوراً دینا چاہیے، کیونکہ پانی اور پیاس بہت شدید ہوتی. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بیٹے زندگی میں، یہ بات آپ کے لیول سے ذرا سی اوپر کی ہے، کہ شدید پیاس لگتی ہے اور پانی میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے، پانی زہریلا ہوتا ہے. تو یا تو پیاس سے مر جائے یا زہریلا پانی پی کے مر جائے، کرے کیا آدمی؟ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. ایک اور اردو میں بھی محاورہ ہے، کوئی بچہ بتا سکتا ہے اردو میں ایسے موقع پہ کیا بولتے ہیں جہاں دونوں طرف ہی آدمی پٹ رہا ہو، دونوں طرف ہی نقصان؟ سانپ کے منہ میں چھچندر. چھچندر آپ جانتے ہیں، چوہے کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے. مثل مشہور ہے، کہاوت مشہور ہے کہ اگلے تو کوڑی نگلے تو اندھا، کہ سانپ کے منہ میں اگر وہ چھچندر آ جائے اور وہ اسے نگل لے، اندر لے جائے تو اندھا ہو جاتا ہے، اور اگر منہ سے پھینک دے تو سانپ کو کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے. یہ محاورہ ہے اردو میں، سانپ کے منہ میں چھچندر. یہاں دونوں طرف انسان کی پٹائی ہو رہی ہو. ایسے مواقع زندگی میں کبھی آ جائیں تو ہمیشہ ایک کام کرنا چاہیے، بس وہ کام ٹھیک رہتا ہے، اور وہ یہ
کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں، یہاں بھی نقصان ہے، یہاں بھی نقصان ہے، مجھے کون سا پہلو اختیار کرنا چاہیے زندگی بھر. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں. خدا اپنے بندوں کو راہ دکھاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ، اس پہ اعتماد، وہی ہمیشہ عقل پہ غالب ہے. ٹھیک ہے بیٹے، ہم لوگوں نے یہی سوچنا ہے، اسی پہ کام کرنا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں غالب رکھنا ہے کہ خدا کی وحی انسانی عقل پر غالب ہے. خدا کی وحی زیادہ طاقت رکھتی ہے، وہ ہمارے مسائل کو زیادہ سمجھتی ہے. خدا کی وحی اس کا زیادہ مناسب حل ہمیں بتاتی ہے، بہت مناسب حل بتاتی ہے بنسبت عقل کے کہ اس عقل کو ٹھوکر لگ جاتی. تو اس لیے پیاس جو ہے نا یہ زیادہ شدید ہوتی ہے. تو آپ دوستی، تعلق اس کو رکھنا، منقطع کرنا، یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں، مگر ہمیشہ دوستی اور تعلق وہاں جہاں آپ کا اور اس کا مقصد ایک ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب انسان کبھی بھی بندروں سے دوستی نہیں کرتا. کبھی ہوا ہے یہاں بندر ہوتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ہوتے ہیں نا. ہاں، کبھی آپ نے بلایا ہو کہ آؤ آج بندر بھائی مل کے کھانا کھاتے ہیں، کبھی کیے؟ نہیں. کریں گے؟ نہیں. کبھی بندر کو آپ بلائیں. بندر بڑا دلچسپ جانور، کھانے پینے کے معاملے میں بھی انسانوں کو نہیں چھوڑتا. آپ نیپال میں جائیں، ہندوستان میں جائیں، اور اگر آپ گری کھا رہے ہیں، گری کیا ہوتا ہے؟ جی، دہی. دہی کہاں، گری تو کہتے ہیں گول گپے کو. انڈے کی گری. اچھا بیٹے، آپ بتائیے بھی، گری تو رسگلے کو بھی کہتے ہیں نا؟ نہیں، اخروٹ کے اندر ہوتی ہے گری. گری دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو کسی چیز کی اصل، خشک جو فروٹ ہوتے ہیں نا، بادام کی گری. اخروٹ کے اندر جو اصل کھانے والی چیز ہوتی ہے اس کو بھی گری بولتے ہیں. اور کبھی کبھی گری کا لفظ تنہا استعمال ہوتا ہے بادام کے لیے بھی اور ناریل کے لیے بھی. ناریل آپ نے دیکھا ہے، ناریل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک ناریل وہ ہوتا ہے جس کو خشک کر کے کھوپرا بنایا جاتا ہے. اور کھوپرا جو ہے نا بیٹے، اس میں اصل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سے آپ چباتے رہیں حتیٰ کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے وہ آپ کے حلق سے اتر جائے. اور یہ جو کھوپرا ملتا ہے نا، جسے چباتے چباتے منہ میں بہت سا مواد جمع ہوتا ہے اور پھر وہ تھوکنا پڑتا ہے، منہ سے نکالنا پڑتا ہے، یہ کم درجے کا ہوتا ہے. یہ اصل گری نہیں ہوتی. اصل گری وہ ہوتی ہے جس کو آپ چبائیں اور چبانے کے بعد آہستہ آہستہ گھلتے گھلتے وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. وہ اصل طاقتور چیز ہوتی ہے. اور یہ ایک قسم. دوسری قسم، ایک قسم وہ جو آپ کے بدن میں مل جائے، دوسری قسم جو منہ میں اس کا پھوک رہ جاتا ہے اور اس پھوک کو منہ سے پھینکنا پڑتا ہے. یہ جعلی لوگ ایسے کیا کرتے ہیں اور یہ دوسرے درجے کے. اور تیسرا ناریل وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا اور اس میں سٹرا لگا کے اس میں سوراخ کر کے پینا ہوتا ہے. اس کا پانی بہت لذیذ پانی ہوتا ہے. آپ میں سے کسی بچے نے پیا ہے؟ کہاں؟ گجرانوالہ میں. اچھا، آپ نے گجرانوالہ میں ملتا ہے؟ اچھا، پنجاب میں اور کسی نے پیا ہو؟ کراچی میں کچھ دیر کے لیے آتا ہے. جی بیٹے، آپ نے کہاں پیا؟ مری میں. ارے بھائی، مری میں کہاں سے ایسے درخت آئے یا پھل آیا؟ ہاں، کدھر سے لے کے جاتے ہیں؟
लोग लेके जाते हैं पिंडी से बेचने के लिए। اچھا بیٹے، ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں اپنے اس علاقے میں، پنڈی، اسلام آباد، یہاں شاید ملتا ہوگا لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ نیپال میں بہت، اور سری لنکا میں ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ناریل کا پانی پینے کا ہوتا ہے، اور بندر کے سامنے اگر آپ ناریل کھائیں، گری کھائیں تو آئے گا اچک کے ہاتھ سے لے جاتا ہے۔ ہم نیپال گئے تھے اور وہاں پہ بہت چیزیں دیکھیں تاریخی، اور بڑے دیکھنے کی چیزیں تھیں۔ الو بھی ہم نے دیکھا، وہاں الو بکتے ہیں۔ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور لوگ الو کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں کتنے کا دیتے ہیں تو آپ سے بھاؤ تاؤ کرے گا، پیسے طے کرے گا اور آپ کو الو دے دے گا۔ الو لوگ گھر میں پالتے ہیں۔ الو کو ہمارے یہاں منحوس جانا جاتا ہے، نحوست کی علامت جانا جاتا ہے کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں یا اجڑی جگہوں پہ الو رہتا ہے۔ کہتے ہیں الو بول گئے، یعنی وہ گھر برباد ہو گیا، اجڑ گیا۔ اور یورپ میں، انگلینڈ میں اور یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں الو عقل کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیٹے آپ کبھی بھی بندر کو دعوت نہیں دیتے، کیونکہ بندر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ صحیح ہے نا؟ اسی طرح ہمیشہ وہ آدمی زندگی میں ناکام ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں اور آپ کا اور اس کا مقصد ایک نہیں ہوتا۔ مقصد ایک ہونا چاہیے، جہاں بھی آپ وقت گزاریں مقصد ایک ہونا چاہیے، وگرنہ پھر مقصد ایک نہیں ہے تو جب اپنا مقصد پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، آپ نے سلام کیا اور چل پڑے۔ مثلاً آپ ڈرائی کلینر کے پاس جاتے ہیں، آپ انہیں کپڑے دیتے ہیں کہ میرے کپڑے دھو دیں، دھل گئے کپڑے، آپ نے پیسے دیے، واپس آ گئے۔ اب آپ وہاں اگر جا کر گپیں لگانے لگیں، وہ بھی آپ کو بٹھائے، چائے پلائے، تو اس کا اپنا بھی وقت خراب، آپ کا بھی وقت خراب۔ ہمیشہ اس آپ کی جو عمر ہے، اس عمر میں جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو آپ اور بہت سی چیزیں سیکھ جائیں گے۔ مثلاً ایک بچہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا، اسے کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو آپ کیوں اس کے ساتھ بیٹھتے؟ آپ کو تو پڑھنا ہے نا۔ اور یہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بچے ایسے کرتے ہیں نا، پھر دنیا اس پہ ہنستی ہے۔ اس ہنسنے پہ اور دنیا کے ہنسنے پہ ایک کہانی آپ کو سنی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا بھئی، نہر کے کنارے، دریا کے کنارے ایک چوہا گزر رہا تھا۔ بالکل صبح کا وقت تھا اور چوہے نے آواز سنی۔ چوہا نیا نیا اپنے گاؤں سے آیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ شہر میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے نہر جو دیکھی گاؤں کی تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا او اتنا زیادہ پانی، تو ہم لوگ تو پانی وہاں پیتے تھے جہاں پر گاؤں میں پانی کے گھڑے ہوتے تھے، تو جو پانی اس سے ٹپکتا تھا ہم پی لیتے تھے۔ یہاں تو اتنی بڑی نہر ہے، اور وہ دیکھ رہا تھا حیران ہو کے، اور جو ہی وہ آگے گیا تو ایک آواز اسے سنائی تھی۔ بہت متاثر ہوا، بہت خوش ہوا، اور ادھر ادھر دیکھنے لگا چوہا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ سمجھتا تھا دنیا میں بس میں اکیلے ہی جانور ہوں جو بول سکتا ہوں۔ تو اس نے رک کے زور سے چیخا اور کہنے لگا کس کی آواز ہے بھئی، سامنے آؤ۔ تو اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس ندی سے ایک مینڈک نکلا اور پھدک کے سامنے آ گیا۔ چوہے نے اس سے ہاتھ ملایا۔ کیسے ملے ہوں گے دونوں؟ بڑا خوش ہوا چوہا۔ اس نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں پانی میں۔ کچھ مینڈک پانی میں رہتے ہیں اور کچھ مینڈک خشکی میں رہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
یہ آپ کو کس نے بتایا؟ دیکھا، ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے اب بچوں کو بتایا، لیکن اس بچے نے یاد رکھا ہے. ٹھیک ہے. جو مینڈک پانی میں ہوتے ہیں نا بیٹے، ان کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے، اور یہ جو جھلی ہوتی ہے نا، انہیں تیرنے میں مدد دیتی ہے. تیرنا، پہلا حرف کیا ہوا؟ تے، تا. اور پیرنا، پہلا حرف کیا ہوا؟ پے. پیرنا تیرنا دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. قدیم اردو آپ پڑھیں گے تو اس میں پیرنا بھی آتا ہے. اچھا، تو جو مینڈک دریاؤں میں ہوتے ہیں، ندیوں میں، ان کی انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے. یہ جھلی والے جو ہوتے ہیں وہ پیرنے میں بھی پاؤں سے مدد لیتے ہیں، اور جو خشکی پہ ہوتے ہیں نا مینڈک، ان کے انگلیوں میں جھلی نہیں ہوتی، وہ زمین پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، پھدکتے رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو یہ جھلی ان کی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بات آپ کو کام آتی ہے جب آپ یہ بحث پڑھتے ہیں کہ مینڈک حلال ہے یا حرام. تو ہمارے جتنے حنفی فقہا ہیں وہ مینڈک کو حرام کہتے ہیں کہ مینڈک کو نہیں کھانا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے مینڈک کو نہیں کھانا؟ جو دریا کا مینڈک ہے، جو خشکی کا مینڈک ہے، اس میں سے کون سی؟ تو حنفی فقہا کہتے ہیں دونوں ہی جائز نہیں. شافعی فقہا کے ہاں اور مالکی فقہا کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ جو تیرنے والے مینڈک ہیں، دریائی مینڈک ہیں، وہ سب جائز ہیں، اور خشکی کے جو مینڈک ہیں وہ جائز نہیں ہیں. اب پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ اس کے پاؤں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس مینڈک کا کھانا مالکی اور شافعی فقہ میں جائز ہے، اور ہمارے ہاں پھر بھی یہ ناجائز. ہمارے نزدیک سمندر کی چیزوں میں سے سوائے مچھلی کے کوئی چیز جائز نہیں. اللہ نے فرمایا احل لکم البحر، اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا. احل لکم صید البحر، اللہ نے سمندر کا شکار تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے. سمندر کا شکار عرف عام میں، اب مینڈک کا بھی کوئی شکار کرنے جاتا ہے، سمندر میں کس چیز کے شکار کو جاتے ہیں؟ مچھلی. تو مچھلی اللہ نے کہا جائز ہے، اور طعامہ، اور مچھلی کا طعام جائز ہے. وہ مچھلی کا طعام کیا ہے؟ سمندر کا طعام کیا ہے؟ سمندر کا طعام ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مچھلی کو، زندہ مچھلی کو لہریں اٹھائیں اور ساحل پہ پھینک دیں، مری ہوئی نہیں، زندہ مچھلی کو. کبھی کبھی ہوتا ہے سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو اس طرح سے اچھال کر وہ باہر پھینک دیتے ہیں. وہ جو باہر پھینک دیتے ہیں وہ مچھلی تڑپتی ہے، پھر خود ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جائز. لیکن مردہ مچھلی کو جو سمندر پھینکتا ہے، مردہ مچھلی خود بخود مرنے کے بعد پانی پہ آ کے خود بخود تیرنے لگتی ہے، یہ جائز نہیں. تو مینڈک وہ ٹرایا کہ چوہا اسے ملا اور دونوں کی دوستی ہو گئی. اب جناب وہ دوستی بڑھی، وہ تعلق بڑھا، اور چوہے نے ایک دن مینڈک سے کہا کہ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، لیکن کوئی وقت مقرر کرو جب ہم ملا کریں. مینڈک نے کہا تم بھی بہت اچھے لگتے ہو، ایسا کرتے ہیں کہ جب صبح صبح اٹھ کے آنکھ کھلے گی تو ناشتہ کر کے ہم دونوں ملا کریں گے. اب چوہے نے اس پہ اقرار کیا اور صاد کیا اور کہا بالکل ٹھیک ہے. اور چوہے صاحب ناشتہ کر کے اپنے گاؤں سے روز صبح صبح بھاگتا ہوا آتا، اور مینڈک بھی اپنا ناشتہ کر کے اور آتا. مینڈک کا ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ خشکی میں جو ہوتا ہے اس کا مچھر ہوتا ہے، اور جو پانی کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ناشتہ مچھلی کے انڈے. اچھا، یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے پڑھا ہے. خشکی میں جو مینڈک ہوتے ہیں بڑا دلچسپ شکار ہے ان کا. وہ جو چھوٹے حشرات الارض ہوتے ہیں انہیں کھاتے ہیں، اور سمندر میں وہ مچھلی کے انڈے کھاتے ہیں.
مچھلی کے انڈے کسی نے کھائیں؟ بہت لذیذ خوراک ہوتی ہے، اگر پکانے والا ماہر ہو تو بہت لذیذ خوراک ہوتی ہے اور بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ مچھلی کے وہ انڈے جو روس میں برف جب جم جاتی ہے تو اس برف کے بھی نیچے جو مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، وہ امریکہ میں بعض ریسٹورنٹ ایسے ہیں جہاں پہ وہ منگاتے ہیں اسے کھانے کے لیے، اور بیٹے وہ ایک پلیٹ جو ہے نا وہ 10,000 ڈالر کی ہے، یعنی آپ کے آج کے دور میں 13-14 لاکھ روپے کی ایک پلیٹ ملتی، بہت نایاب چیز وہ مچھلی کے انڈے۔ تو اب مینڈک بھی ناشتہ کرتا تھا، وہ بھی آ جاتا تھا، اب دونوں دوپہر تک باتیں کرتے رہتے تھے، پڑھنے کا تو انہیں کوئی تھا ہی نہیں ذوق، نہ ان کے ہاں لائبریری تھی، مینڈک کے یہاں بھی لائبریری ہوتی نہیں ہوتی، آپ ہنستے ہیں بھائی، اور چوہوں کے یہاں وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو بیٹے ہوتا یہ تھا کہ وہ دونوں آپس میں ملتے، اور جب تک دھوپ گرم نہیں ہوتی تھی، دھوپ تیز نہیں ہوتی تھی، اس وقت تک باتیں کرتے رہتے۔ پھر مینڈک کہتا چوہے سے کہ اب دھوپ بہت تیز ہو گئی ہے اور مجھے گرمی لگ رہی ہے اور میری جلد جل جائے گی، سکن، اور میں جاؤں۔ ایک دن چوہے نے اسے کہا کہ بس پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم ملتے ہیں، صبح صبح پھر سورج بہت ہی خراب چیز ہے، یہ اوپر سے جھانکتا رہتا ہے، اس کی کرنیں پڑتی ہیں، اس سے روشنی اور حرارت ملتی ہے، تو کیوں نہ کوئی ایسی چیز کریں کہ ہم زیادہ دیر ملا کریں، اور کبھی رات کو بھی میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے ملوں، آ کے باتیں کروں۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے بیٹے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ کبھی بھی عشاء کی نماز کے بعد کسی سے نہیں ملنا، عشاء کی نماز کے بعد نہیں ملنا۔ اور ہم اسے کیا کہہ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ بہت بری بیماری، یہ بالکل ایسی بیماری ہے جیسے بیٹے خدا نہ خواستہ کسی کو ٹی بی ہو جائے، تپدق ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے۔ اتنی بری بیماری ہے کہ آپ کسی خراب سے جانور کا تصور کریں جس سے آپ کو گھن آتی ہے، جیسے مگرمچھ، اس کی جلد کیسی خراب ہوتی ہے نا، گندا سا جانور ہے نا مگرمچھ، یہ ایسی بیماری۔ عشاء کے بعد کسی سے ملنے، عشاء کے بعد کوئی کام نہیں سوائے سونے کے، بس عشاء کی نماز پڑھی اور جا کے سو گئے، مغرب کے بعد کھانا کھائیں، مغرب اور عشاء کے درمیان، ٹھیک ہے بیٹے، اور اس کے بعد عشاء پڑھیں اور سو جائیں۔ سردیوں کی طویل رات، اور آپ 8 بجے سو گئے تو آپ صبح 4 بجے اٹھ کے اس وقت اللہ کو یاد کیجئے، تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے۔ وہ وقت ہے بیٹے پڑھنے کا۔ آپ کو نہیں خدا کو یاد کرنا اور آپ نے نماز اس وقت نہیں پڑھنی، اچھا کوئی بات نہیں، اپنا کورس پڑھیے، کتابیں پڑھی۔ یہ جو بیماری ہے نا بیٹے، رات کو ملنے کی دوستوں سے، یہ آدمی کو ایک کوڑی کا، ایک ٹکے کا نہیں رہنے دیتی، یہ نہیں کرنے کا، ٹھیک ہے؟ ہم کبھی کبھی آپ کو بتاتے ہیں نا کون سے کام نہیں کرنے، مثلاً کیا ہم نے بتایا کون سے کام نہیں کرنے، 3 مثالیں تو آپ دیں۔ جھوٹ نہیں بولنا کبھی بھی، جی ہاں، کیا بات ہے بیٹے، کیا بات ہے، امیر نہیں بننا بیٹے، کبھی امیر نہیں بننا، امیر بننا ہی گناہ ہے۔ جو پیسہ ہے آپ کی ضروریات زندگی کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، اس لیے جمع کرنا ہے۔ یہ کہ پیسہ اس لیے جمع کریں کہ میں امیر بن جاؤں، نہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان کا حق بنتا ہے۔ آپ کے خاندان میں جو بھی غریب ہے اس کا حق بنتا ہے آپ اس کو کیئر کریں، آپ اس غریب کی مدد کریں۔
یہ بات ہی غلط ہے کہ امیر بننے. ہم نے بتایا تھا نا یہ بچہ بہت اچھا اس سے یاد رکھا. اور ایک چیز یہ کیا بتا رہے تھے کہیے جی نہیں وہ تو ہو گئی گاؤں میں نہیں رہنا بالکل ہم نے کہا تھا. ایک چیز اور جس سے منع بھی کر رہے تھے عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی. ہمیشہ بیٹے مغرب اور عشاء کے درمیان اپنا کھانا کھاؤ پڑھو اور اس کے بعد عشاء پڑھ کے بس جا کے سو جاؤ. بات ہی نہیں کرنی کسی سے کہ عشاء کی نماز ہو گئی بس اب سونا ہے. نہ ٹی وی دیکھنا ہے نہ موبائل فون سننے ہیں اور نہ ہی کسی اور کام میں مصروف رہنا. نماز پڑھی اور سو گئے. سارے گھر والے جاگ رہے ہیں محلہ جاگ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو جائے عشاء پڑھ کے سو جائے. یہ اتنی بری بیماری ہے بیٹے کہ یہ جس کو لگ جاتی ہے نا اس کی زندگی میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ آپ نہیں جانتے. اللہ نہ کرے کہ آپ کو پالا پڑے مگر یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے آپ نیکی تقوی پرہیزگاری قرآن کریم کی تلاوت لمبی رکعتیں پڑھنا اس سب کو ختم کر دیں. عشاء کے بعد کچھ نہیں بس سونا. ٹھیک ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو قصے ہیں کہ رات کو جاگتے تھے خدا کی عبادت کرتے تھے. آپ یہ کام کیجئے جب آپ نیند پوری کر لیں بس نیند پوری کر کے پھر اٹھیے اللہ کے حضور میں بیٹھ جائیے. تو چوہے نے مینڈک کو کہا کہ رات کو ملا کریں رات کو لمبی باتیں کیا کریں گے. مینڈک نے کہا نہیں بھئی رات کو تو میں نہیں آ سکتا کیونکہ میرے امی ابو اجازت ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ تم صبح کی روشنی میں جاؤ تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. یہ رات والا مسئلہ ٹھیک نہیں. آخر چوہے کو ایک تجویز سوجی اور اس نے کہا اچھا بھئی تم بھی مجھے یاد کرتے ہو یعنی اس نے کہا تم بھی مجھے یاد آتے ہو لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ چلو کل صبح ہوگی تو پھر ہم دونوں دوست ملیں گے. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں. چوہا بڑا ذہین نکلا اور اس نے کہا ایک لمبا دھاگا میں کہیں سے چوری کر کے لاتا ہوں اور اس دھاگے کا ایک سرا تم اپنے پاؤں میں باندھ لو ایک سرا میں باندھ لیتا ہوں اپنے پاؤں میں. تو جب تم نے مجھے بلانا ہو تو سرے کو دھاگے کو کھینچو تو مجھے کیا پڑے گا کیا پڑے گی کہیے کھینچنا تو نہیں کیا پڑے گی کہیے کھینچ پڑے گی. اور مجھے ملنا ہوا تو میں تمہیں کھینچوں گا تو کھینچ پڑے گی تو آ جانا باہر. دونوں نے یہ کر لیا. اب جناب یہ تماشا شروع ہو گیا. چوہے کو جب ضرورت ہوتی تھی باتیں کرنے کی تو دھاگا کھینچتا تھا. مینڈک کہتا تھا وہ میرے دوست نے یاد کیا جلدی سے پھدک کے آتا تھا اور ٹرانے لگتا تھا. چوہا کہتا تھا کیا آواز پائی ہے تم نے کتنی اچھی آواز ہے تمہاری. تم جب بولتے ہو تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میرا خون بڑھ جاتا ہے. اور وہ کہتا تھا چوہے کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم دوڑ لگاتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی درختوں پہ چڑھ جاتے ہو. درختوں پہ اور کون چڑھ جاتا ہے گلہری مشہور وہ ہے. تو اس نے کہا کیا ہماری اچھی دوستی. اب ہوا یہ کہ ایک دن دونوں سو رہے تھے. گرمی تھی بہت شدید. تو چوہے نے کہا کہ بھی میں تو چلتا ہوں ہمارے گھر کھانا پکا ہوگا تو کھانا کھا کے میں سو جاؤں گا. اور مینڈک نے کہا میں بھی چلتا ہوں شدید دھوپ پڑ رہی ہے اور میں بھی کھانا کھا کے سو جاؤں گا. یہ دونوں سو گئے. اب چیل جو ہوتی ہے نا اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے. کوے کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے. ایک چیل اڑ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک دھاگا پڑا ہوا ہے اور پھر وہ اس دھاگے کو دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا اور اڑی تو وہ دھاگا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ گاؤں پہنچ گئی. اس نے کہا یہاں کہاں پہ یہ دھاگا ہے اس کا سرا کہاں ہے. تو اب دروازے بند تھے. چوہا اپنے
बिल में था, अपने घर में था। चूहे के घर को क्या कहते हैं? बिल। वो अपने बिल में था। उसने कहा अच्छा इधर ही कहीं ख़त्म होता है। समझ नहीं पाई वो। उसने दोबारा उड़ना शुरू किया और उड़ान भरी। उड़ान भरना क्या होता है? जब जहाज़ ने उड़ान भरी, यानी जहाज़ ने इब्तदाई तौर पर उड़ना शुरू किया। उसने एक उड़ान भरी और दूसरी तरफ को चल पड़ी। तो अब देखा तो धागा पानी में डूबा हुआ था। अब समझ नहीं सकी कि इधर पानी में डूबा हुआ है, उधर ज़मीन में गड़ा हुआ है, अब करूं क्या? तो उसने सोचा चलो कुछ करते हैं, ऐसे ही धागा उठा कर देखती हूँ और उड़ती हूँ कि दोनों इसके सिरे नज़र आ जाएंगे कि क्या है। तो उसने अपनी चोंच में धागे को अच्छी तरह पकड़ लिया और उड़ गई। अब जो उड़ी तो धागे के एक तरफ चूहा लटका हुआ था और दूसरी तरफ मेंढक। अब जहां वो जाती थी लोग देख के हंसते थे। जहां जहां से उड़ रही थी लोग हंसते थे। लोग कहते थे देखो एक मेंढक और एक चूहा, और इसने किस तरह बांधा होगा, ये चील क्या करने जा रही है। तो वहाँ पे एक अक्लमंद और दाना आदमी, अल्लाह के अच्छे बंदे भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि चूहे और मेंढक में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ मुश्तरक है। तो लोगों ने कहा हज़रत कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, वो पानी में रहता है, ये तरी में रहता है, वो भागता है। मेंढक मुश्किल से चंद फुट का फासला तय कर सकता है, और मेंढक की खुराक और इसकी खुराक और। तो उन्होंने कहा फिर ये हुआ क्या लोगों? तो लोग नहीं समझ पाए। तो उन्होंने कहा बेटे बात यह है कि जो भी उस जगह दोस्ती करता है जहाँ पर मकसद एक नहीं होता, फिर दुनिया इसी तरह उनका तमाशा देखा करती है और दुनिया इसी तरह हंसती है उन पे। आप समझ गए? एक शेर भी आपको सुनाते हैं। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज। हमेशा शायर कहते हैं, शायद ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, मुद्दत हुई पढ़ा था। उन्होंने कहा कि हमेशा तुम जानवरों पे गौर करो कि हर जानवर अपने ग्रुप के साथ उड़ता है। चिड़ियाँ चिड़ियों में उड़ती हैं, कभी चिड़िया और कौवे दोनों इकट्ठे होकर उड़े हैं? कभी नहीं होता। कौवे कौवों में उड़ते हैं। कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास। एक जिन्स के जो जानवर हैं वो अपनी जिन्स के साथ ही रहते हैं। शेर हमेशा शेरों के साथ रहते हैं। कभी आपने देखा है कि शेर और हिरन की दोस्ती हो गई? नहीं होती ना। कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज, कबूतर कबूतरों ही के साथ उड़ता है और बाज बाज के साथ ही उड़ता है। ठीक है बेटे? तो जो भी बच्चा अपने मकसद को छोड़ के और दोस्ती किसी और से कर लेता है तो वो चूहे और मेंढक की दोस्ती हो जाती है। चूहा और मेंढक फिर एक दिन चील ले के उड़ती है, फिर पता चलता है कि ओहो मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी चीज़ें कहाँ बर्बाद। इसी से बेटे उर्दू में एक और मुहावरा भी निकला है और उसको कहते हैं कि शुतर ब गुरबा। शुतर किसको कहते हैं? बड़ा मसला हल हो जाए अगर आप बता दें। कोई अच्छा सा बच्चा बताए। ऊंट। शाबाश। शुतर ब गुरबा, ऊंट। और गुरबा किसको कहते हैं? बिल्ली। बस मसला ही हल हो गया। ऊंट इतना बड़ा, इस ऊंट को भी एक मरतबा मुसीबत पड़ी। मुसीबत ये पड़ी कि वो जंगल में हर तरफ जाता था, जानवरों पे रोब डालता था, कहता था खुदा ने मुझसे बड़ी मखलूक कोई पैदा ही नहीं की। अब छोटे छोटे जानवर उससे डरते थे। जो बोलता था उसे कहता था मैं पाँव रख दूंगा, मार दूंगा तुम्हें। तो जितने जानवर थे
وہ سب کہتے تھے جی آپ سے بڑی تو کوئی چیز اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ ایک دن ہاتھی کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو، تم تو میرے گھٹنوں تک آتے ہو، ٹانگوں تک آتے ہو، میں کتنا بڑا ہوں؟ اس نے کہا ہاں سرکار آپ بہت بڑے ہیں، بہت لمبے ہیں۔ اب اونٹ کو جو خدا نے دکھانا تھا، تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں دنیا میں سیاحت کروں اور جاؤں اور دیکھوں مجھ سے بھی بڑی کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ شہر کی طرف چل پڑا، سارا جنگل کراس کرتا چلا گیا اور کوئی چیز اسے بڑی نہیں نظر آئی، اور اس نے شہر سے ذرا سا آگے گیا تو نگاہ اٹھا کر جو دیکھی تو پہاڑ کھڑا تھا۔ اب اس نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا خدایا میری توبہ ہے، مجھ سے بڑے تو یہ پہاڑ ہیں، مجھ سے بڑے تو یہ درخت ہیں۔ تو بلی کو بھی ایک دن یہی سوجی، اس نے کہا مجھ سے بڑا کون ہے؟ اب بلی کو کوئی سمجھائے کہ بی بی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بلی نے جب اونٹ کو دیکھا تو اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی اور بے وقوف سیدھی ایک چوہے سے پوچھنے لگی کہ میں بڑی ہوں کہ اونٹ بڑا ہے؟ شتربا گربا اردو میں اس وقت کہتے ہیں جب ایک بڑا سمجھدار دانا آدمی تجربہ کار کوئی بات کرے اور ایک چھوٹا سا آدمی اٹھ کے اس کی بات کو ٹوک دے۔ وہ تجربہ کار ہے، عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، اب اس چھوٹے کو کیا سوچے بھی تم پڑھ لو، تم کچھ تجربہ حاصل کرو تو تم بڑوں تک پہنچو گے۔ یہ اپنی لیمٹس کو کراس کر کے نا جب وہاں پہنچنے لگتا ہے بڑوں کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں کہ گربا بشتر، بلی مقابلہ کر رہی ہے اونٹوں سے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس لیے ہمیشہ اپنے دوست وہ بنائیے جن کا اور آپ کا مقصد مشترک ہو۔ مقصد پڑھنا ہے، آپ پڑھیے، جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات جو آج آپ سے عرض کی ہے وہ کیا ہے؟ عشاء کے بعد سو جانا، بس کبھی نہیں ملنا، کسی شادی میں، کسی جنازے میں، کسی ماتم میں کہیں نہیں جانا۔ شادی ہے، کھانا عشاء کے بعد ہوگا، نہیں جانا، میں نے سو جانا۔ جنازہ عشاء کے بعد ہوگا، کہاں ہے؟ محلے میں ہے، پڑھ کے فارغ، دوسرے محلے میں ہے، نہیں جانا، نہیں جاتا، بس مجھے صرف اپنی نماز پڑھنی ہے عشاء کی، اس کے بعد سو جانا ہے۔ اتنی سختی سے آپ پابند بنائیں گے اپنے آپ کو، تب جا کر کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے بیٹے، وگرنہ یہ بہت برا مرض ہے عشاء کے بعد جاگنا، باتیں کرنا، گپیں کرنا۔ کوئی آپ سے بات کرے کہو نہیں یار بس سونے کا وقت ہے، میں اب سونے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آئندہ چلیے آئندہ کوئی نئی کہانی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔